یہ کہانی ہے دو شخصیات کی جن میں سے صرف ایک ہی اس راہ پر چلنا چاہتا تھا جس پر کم ہی لوگ چلے۔ ان میں سے ایک عوامی فلاح باشمول ڈیم کی تعمیر میں دلچسپی رکھتا تھا اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اب بھی دنیا میں گھوم رہا ہے جہاں اس کا والہانہ استقبال کیا جاتا ہے اور تصاویر بھی کھینچی جاتی ہیں۔ دوسرا آدمی بھی اس نظام میں اصلاحات لانے کے لیے بڑے بڑے عزائم رکھتا تھا جس میں وہ منسلک رہا، لیکن ان کا یہ ایجنڈا اتنا کھرا اور عوامی مقبولیت کا حامل نہیں تھا جتنا پہلے والے کا تھا۔ ان دو آدمیوں کی اس کہانی میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پہلی شخصیت کا سفر آسان رہا اور ان کے مقصد کو زیادہ خبری اہمیت بھی حاصل رہی۔ اس ساری صورتحال کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مقصد کا تعلق افادیت پہنچانے سے زیادہ اس کی طرف توجہ مبذول کرانے سے تھا۔ آگے جا کر تو انہوں نے خود بھی یہ تسلیم کیا کہ ان کی مہم کا مقصد حقیقی طور پر ڈیم بنانے سے زیادہ اس حوالے سے آگاہی دینا تھا۔ اس کے باوجود بھی فنڈ خبروں میں شامل رہا۔ دوسری طرف اصلاحات کو لے کر داد دینے والے زیادہ دکھائی نہیں دیتے، حالانکہ چند نے تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کو نوٹ بھی کیا۔ جب وہ عہدہ سنبھال رہے تھے تب انہوں نے کہا تھا کہ میں بھی چند ڈیم بنانا چاہتا ہوں۔ ایک ڈیم عدالتی مقدمات میں نامناسب اور غیر ضروری تاخیر کے خلاف، ایک غیر سنجیدہ قانونی چارہ جوئی اور جیلی عینی شاہدین اور جیلی گواہیوں کے خلاف، اور میری یہ بھی کوشش ہوگی کہ قرض اتر سکے، زیر التوا مقدمات کا قرض جنہیں جلد از جلد نمٹایا جائے، اور وہ اسی کام میں جٹے ہوئے ہیں۔ وہ جیلی گواہیوں اور ان سے کیسے نمٹا جائے اس پر 1 سے زائد حکم نامے لکھ چکے ہیں۔ اگرچہ ان حکم ناموں کو کچھ توجہ تو ملی ہے مگر اتنی ہرگز نہیں جتنی ان کی جانب سے چند سرکاری افسران کو عدالت بلا کر ان کی سرزنش کرنے یا پھر کرپشن کے بارے میں پرمغز ریمارکس دینے پر ملتی۔ موجودہ چیف جسٹس نے اپنی اس تقریر میں از خود نوٹس کے کم استعمال کے بارے میں بھی بات کی، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے بڑے منصوبے رکھتے ہیں۔ وہ آرٹیکل 184(3) کے تحت اختیارات کے چند پیمانوں کو تبدیل یا ان میں رد و بدل کرنا چاہتے ہیں، تاہم اس موضوع پر شارع دستور پر واقع بڑی سی سفید عمارت میں گہری خاموشی طاری ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے ان اختیارات کے محتاط استعمال سے واضح اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا ذہن نہیں بدلا۔ اس نوعیت کا انہوں نے صرف ایک ہی کیس اٹھایا ہے جو کہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر اسد منیر کی مبینہ خودکشی کا۔ جب ساہیوال فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تب انہوں نے ایسا کرنے سے گریز کیا۔ یہ ایسا واقعہ تھا کہ جس پر ہتھوڑا تھامنے والے کئی ہاتھ ضرور بے چین ہوتے، مگر آرٹیکل 184(3) کے تحت از خود نوٹس لینے کے معاملے سے منسلک بڑے بڑے سوالوں کا جواب نہیں دیا گیا۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ گزشتہ ماہ انگریزی اخبار میں بظاہر خاموشی سے ہونے والے فل کورٹ اجلاس کے بارے میں ایک متجسس خبر موجود تھی۔ رپورٹ میں آرٹیکل 184(3) میں تبدیلیاں کرنے میں دشواری کا تذکرہ کیا گیا تھا، کیونکہ تبدیلیاں لانے کا مطلب ہوگا عدالتی اتفاق رائے۔ چونکہ اکثریتی جج صاحبان کسی ایک یا دوسرے از خود مقدمات کا حصہ رہے ہیں، اسی لیے یہ کام اتنا آسان ثابت نہیں ہوگا۔ سیاستدانوں کی نااہلی اور اسکول فیسوں کے معاملے سے لے کر فیض آباد دھرنے تک کسی ایسے ایک سیاہ روب والے کو تلاش کرنا مشکل ہے جس نے بنیادی حقوق سے متعلق کچھ نہ کچھ پایا نہ ہو۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ آیا اس معاملے کا تعلق جج صاحبان سے ہے یا پھر قانون ساز اداروں سے؟ یہ کہا گیا کہ اس مسئلے پر بظاہر خاموشی کی وجہ اتفاق رائے میں مشکلات ہیں، مگر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جسٹس کھوسہ کئی طریقوں سے تنہائی کا شکار ہیں۔ جب کوئی درخواست گزار FIR درج کروانے پولیس کے پاس جائے اور پولیس ایسا نہ کرے تو درخواست گزار کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سیشن عدالت کے جج کو FIR درج کروانے کے لیے درخواست جمع کروا دے، لیکن حال ہی میں چیف جسٹس نے اس رجحان کو DPO تک محدود کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سیکشن کے تحت انتظامی کاموں کو عدلیہ میں شامل کرتے ہوئے پایا گیا، جبکہ اس طرح عدلیہ پر بوجھ الگ سے بڑھ جاتا ہے۔ ایک روزنامے کی ایک خبر کے مطابق جنوری 2017 سے فروری 2019 تک اس حوالے سے ایسی 6 لاکھ سے زائد درخواستیں ضلعی عدالتوں میں جمع کروائی گئی، مگر اس بار وکلا نے اس فیصلے پر برہمی کا اظہار کیا ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اس طرح پولیس کو بہت زیادہ اختیارات مل جائیں گے جس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے، اور کس طرح ایک قانونی برادری جس کو ہمیشہ مفاد عامہ عزیز ہوتا ہے وہ غریب عوام کو بدنام طاقتور پولیس کے رحم و کرم پر چھوڑ سکتی ہے۔ مزید جائزہ لینے کے بعد یہ مسئلہ اتنا سیدھا سادہ نظر نہیں آتا۔
تھوڑا مزید گہرائی سے جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ اس سے ایک دوسرا اہم معاملہ بھی جڑا ہوا ہے اور وہ ہے مالی فائدہ۔ FIR درج کرنے کا حکم دینے والے سیشن جج صاحبان کے پاس ایسی درخواستیں لے جانے والے وکلاء کو پیسے ادا کیے جاتے ہیں۔ ایک سینئر وکیل نے بتایا کہ ذیلی عدالتوں میں 95% شکایات وہ درخواستیں ہیں جو اس سیکشن کے تحت جمع کروائی گئی ہیں۔ بس اسی لیے ڈیموں کی تعمیر میں پڑنا یا کمزور سیاستدانوں کو کرپشن یا غفلت برتنے پر سرزنش کرنا اتنا آسان کام ہے۔ یہ دونوں ہی معاملات زبردست خبروں کو جنم دیتے ہیں اور اس کے لیے ٹھوس قسم کی درخواست اور جدوجہد کی ضرورت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ شاید اسی لیے آنے والے دنوں میں دیگر زیادہ تر شخصیات آصف سعید کھوسہ کے نقش قدم پر چلنے سے زیادہ ثاقب نثار کی پیروی کریں گی۔ Please subscribe channel 9 News Web TV and don't forget to click the bell icon. Thanks.